أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے امت کے لیے ہر وہ عمل جو ایک امت کے ہر فرد کے لیے اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور اللہ کی طرف سے بھرپور فائدہ مند بھی ہو، رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، محدثین عظام پر، علماء کرام پر، فقہاء عظام پر، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں وہ تمام تر اعمال جو قیامت کے دن کے لیے فائدہ مند ہیں وہ بتاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ سے وابستہ ہم بات کر رہے تھے
کہ ایسے خوش نصیب کچھ لوگ ہیں کہ وہ خوش نصیب کہ قیامت کا دن ہے کہ لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں۔ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس حاضر ہو رہے ہیں کہ اللہ سے درخواست کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے، قیامت کی سختی اس کا برداشت کرنا ہماری ہمت سے زیادہ ہے۔ اور یہی وہ قیامت کا دن جب لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق، حتیٰ کہ ایسا بھی ایک روایت میں پڑھا گیا کہ کچھ لوگ کہیں گے حساب و کتاب شروع کر دیا جائے، جو بھی فیصلہ ہے کر دیا جائے، بس کر دیا جائے، اس لیے کہ قیامت کی سختی، اس کی تپش، سورج کی گرمی وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے، اس سارے احوال میں اللہ ان کو بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم نے بات کی تھی کہ عرش الہی کیا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے اس کے پہلے حصے میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ عرش الہی کا سایہ پانے والے وہ خوش نصیب، ان میں سے پہلے الامام العادل، کہ وہ حکمران، وہ ذمہ دار جو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، اس کا ذکر بھی ہم نے پہلے حصے میں کر لیا ہے۔ تو آج کے جمعہ میں ہم انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے وہ خوش نصیب جس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شاب فی عبادت ربہ، وہ خوش نصیب مسلمان، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیتا ہے، جوانی کی عبادت کو ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ شخص جو جوانی میں عبادت کا شوق رکھتا ہے، کیونکہ جوانی میں انسانی جذبات اور اس کی خواہشات غالب ہوتی ہیں، اور اس غالب ہونے کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب جو اپنی خواہشات کو پس پش ڈالتا ہے، جو ناجائز ہیں اور اللہ کی عبادت سے روکنے والی ہیں، ان کو پس پش ڈال کر وہ مسلمان، وہ نوجوان، وہ اللہ کی عبادت میں دل لگا لیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو عرش الہی کا مستحق ہوگا، عرش الہی کے سائے کا مستحق ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے کہا جاتا ہے الشاب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی یہ ایسا حصہ ہے زندگی کا جب انسان جنون کی اور جذبات کی اونچائیوں میں ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں جوانی تو مستانی ہوتی ہے، اور یہ ایک دفعہ ہی آنی ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ عزیزان گرامی، یہی جملہ اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں تو بات یہی بنتی ہے کہ جوانی ایک مرتبہ ہی آنی ہے، اس کو اچھے کاموں میں صرف کر لیجئے، اس کو عبادت میں گزار لیجئے، عبادت کے شوق میں گزار لیجئے، دین حنیف کو سیکھنے سکھانے میں گزار لیجئے، اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے میں، اچھے طریقے سے لگانے میں گزار لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے تمہیں جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے؟ تو اگر یہاں اس دنیا کی زندگی میں جو ایک مرتبہ ہی جوانی ملنی ہے، تو اس جوانی کو اچھے سے گزاریں گے تو انشاءاللہ عرش الہی کا سایہ بھی ملے گا، اور اللہ نے جو سوال پوچھنا ہے اس کا جواب بھی آسانی سے دے دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افنا شبابہ ونشأتہ فی عبادت ربہ، وہ شخص ہے جو اپنی جوانی کو اور اپنی نشاطات کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اس جذبہ و جنون کو
ادھر ادھر اور دیگر فضولیات اور ایسے کاموں کی طرف جہاں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور اسلام کی خوبی بھی یہی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کا اسلام اس کو اگر خوبصورت بناتا ہے، اور ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی بھی یہ ہے، اور صحیح مسلمان بھی وہ ہے جو ایسے کاموں سے بالکل تہی دامن ہو جاتا ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے ایک مسلمان اپنی جوانی کو دیگر مصروفیات، وہ سیاسی ہوں، وہ کوئی اور ہوں جس میں کچھ فائدہ نہیں ملنے والا، وہاں اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی بجائے وہ اپنی صلاحیتوں کو دین حنیف کے لیے لگاتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں وہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جوانی میں کیونکہ انسان اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اگر عبادت کا رخ کرے گا، مسجد کا رخ کرے گا، اس کے لیے عملی طور پر اس کا مظہر پیش کرنا ذرا مشکل ہے. اور جب بڑھاپا آتا ہے تب تو انسان مسجد کا رخ کرتا ہی ہے. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. وہ فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ ایک مسلمان وہ جوانی میں اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اپنے اعمال کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا امیدوار ہوتا ہے، اس کی توجہ حاصل کرتا ہے، اور اپنی طرف توجہ کر کے اپنے رب سے تعلق کو قائم کرتا ہے. اور یہ ایسا طریقہ ہے جو پیغمبروں کا طریقہ ہے. ورنہ بڑھاپے میں تو بوڑھا بیڑیا جو ساری زندگی شکار کرتا ہے وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے. جو بڑھاپے میں تو انسان وہ جذبات نہیں رہتے، وہ احساسات نہیں رہتے، اور وہ انسان کی وہ کیفیات نہیں رہتی، وہ جذبہ جنون انسان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے جو جوانی میں ایک انسان میں ہوتا ہے. اس لیے ایک مسلمان وہ اپنی جوانی کو کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے ضائع نہیں کرتا. عزیزان گرامی، اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے نصیحت کی کہ شہوت از پرہیز، کہ انسانی زندگی میں جو اس کی جوانی کی آگ ہے، اگر انسان اس جوانی کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے گا تو گویا کہ وہ جہنم کی اور دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے. جوانی ایک آگ ہے، اور اس آگ میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جلائے گا اور اس میں اپنے آپ کو جلنے دے گا تو وہ گویا کہ اپنے اوپر جہنم کی دوزخ کی آگ کو مسلط کر رہا ہے، اور جس میں جلنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا. اور اس لیے والد گرامی فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ کے کہ اس لیے اپنے آپ کو یہ جو جوانی کی آگ ہے اس سے بچاؤ تاکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. تو عزیزان گرامی، بات یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایسے کاموں سے بچاتا ہے. پرہیز اور پرہیزگاری اسی چیز کا نام ہے. ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اور اسی طرح ہر اس کام کو نہ کرنے سے بچنا جس کا اللہ نے حکم دے دیا ہے. تو یہ دونوں چیزوں سے بچنا ہے. پہلی بات جس سے منع کیا اس سے بچنا ہے، اور دوسری بات جس کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اس سے بچنا ہے. اگر بچاؤ اختیار کریں گے اور جوانی میں کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حضور وہ مسلمان انتہائی اعزاز اور پروٹوکول کا مستحق ہے کہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تیسرا وہ شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وہ مسلمان جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ مسجد سے نکلتا بھی ہے لیکن اس کا دل پھر بھی
مسجد میں ہی رہتا ہے اور اس کا جسم جہاں بھی ہو لیکن دلی طور پر وہ مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مسجد میں دل کا معلق ہونا، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے روزانہ کے کام اور معاملات کو ہینڈل بھی کرتا ہے، اس کو مکمل طور پر اس کو دیکھتا بھی ہے، اپنی ضروریات کو اور اپنے تمام تر امور کو دیکھتا بھی ہے، لیکن دل مسجد میں ہے۔ جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے وہ فوری مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ گھر میں تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ انتہائی تکلیف میں ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ مؤذن نے اذان دی، اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنتے ہیں تو ساتھ ہی بے چین ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے مسجد لے چلو۔ وہ کہنے لگے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی حالت اس وقت مسجد میں جانے کی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے مسجد سے آواز آئی ہے تو مجھے مسجد میں جانا ہے۔ تو لوگوں نے ان کے اصرار پر ان کو مسجد ملے گی، حالانکہ اللہ نے رخصت دی ہے، اس میں رخصت کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن تقویٰ اس کا اعلیٰ معیار یہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسجد میں چلے گئے، جا کر بیٹھتے ہیں اور مسجد میں نماز کا آغاز ہوا، پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اور اسی نہج پر، اسی طریقہ پر ہمارے سلف صالحین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، ان کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، لیکن لوگ ان کو اس بات پر منا رہے ہیں کہ اللہ نے رخصت دی ہے، آپ یہاں پر آرام کریں اور رخصت کو قبول کریں، لیکن ان کا فرمانا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ جو شخص اذان کے بعد مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے اور رب کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو اٹھا کر مسجد میں لایا گیا، اذان ہو چکی تھی، نماز کے انتظار میں تھے اور وہ چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب میری روح قبض ہو اللہ کے پاس پہنچو، انا اريد انا فی المسجد، اور میری خواہش ہے کہ اس وقت میں مسجد میں ہوں۔ ہوا یہی کہ ابھی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، روح پرواز کر گئی اللہ کے حضور ملاقات کے لیے، وہ تشریف لے گئے، اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ عزیزان گرامی، ایک بندے کا دل مسجد میں لگا رہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بندہ خود بھی مسجد میں رہے اور مسجد میں ہی بیٹھا رہے، بلکہ بات یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، یا مسجد میں بیٹھا رہے یا مسجد کے قریب رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا جسم کہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ وہ واپس پلٹنا چاہتا ہو۔ انسان اپنے گھر سے صبح نکلتا ہے اور بچوں کو چھوڑتا ہے بڑی مشکل سے، لیکن چاہتا ہے کہ وہ واپس پہنچے، اپنے بچوں کے پاس جائے۔ سارا دن مصروف رہتا ہے، وہ اپنے کاموں میں رہتا ہے، لیکن پلٹنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا دل گھر میں ہے، یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا جسم کہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو، لیکن اس کا دل وہ مسجد میں پلٹنا چاہے، اس کا دل چاہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ اس کا بہترین مظہر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا گھر مسجد نبوی سے کافی دور تھا، تو صحابہ نے، اور وہ آتے بھی پیدل تھے، صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کوئی سواری لے لیں تاکہ آپ کو آنا جانا ذرا ایزی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، قد جمع اللہ لک ذلک،
کلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنی بھی یہ مشقت ہے اس کو لکھ رکھا ہے، اس کو جمع کر رکھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کر وہ نماز کے لیے وہاں پہنچتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک اس کا گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ گویا کہ گناہوں کی معافی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ بینک بیلنس بھی بڑھ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ کی معافی بھی اور درجات کی بلندی بھی۔ تو وہ ایسے ہی اپنی زندگی کا معمول بنائے، مسجد سے دور گھر بھی تھا لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی تو قبیلہ بنو سلمہ ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم مسجد کے قریب شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا چلا، آپ نے پوچھا کہ آپ بنو سلمہ قبیلہ والوں سے کہ واقعی آپ کا پروگرام ہے مسجد کے گرد شفٹ ہونے کا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے قریب ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو جہاں تم رہ رہے ہو وہاں ہی رہتے جاؤ، کیونکہ تمہارا دل مسجد میں جو لگا ہوا ہے جسم کے دور ہونے کی وجہ سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم مسجد کی وہ برکات حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے قدموں کے نشانات اللہ لکھتے ہیں اور تمہارے قدم جو زمین پر پڑ رہے ہیں ان کی نشانات کو بھی لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ جڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، ایک بندہ، ایک مسلمان وہ مسجد سے دل لگاتا ہے، اور دل لگانے کا معنی ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس کا دل مسجد میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ ساری زندگی کے معاملات کو چھوڑ دیا جائے اور مسجد میں گوشہ نشین ہوا جائے، ایسا اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان وہ سماجی شخصیت بھی ہو، وہ سیاسی شخصیت بھی ہو، وہ مذہبی شخصیت بھی ہو، وہ معاشرے کا بہترین فرد ہو، کارآمد فرد ہو، اور وہ اللہ کے حضور اللہ کا پسندیدہ بھی ہو، گویا کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کر رہا ہو اور حقوق العباد بھی وہ مکمل حقوق العباد کو ادا بھی کر رہا ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، بات ہے تو حقیقت، لیکن بڑی تکلیف دہ ہے کہ اگر ایک مسلمان مسجد میں آتا ہی ہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ مسجد میں لے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسجد میں لے آئے ہیں، لیکن اس کا دل پھر بھی کہاں پہ ہے؟ وہ اس کا دل مسجد میں آ کر بھی نہیں ہے، وہ کہیں گھوم رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ موبائل میں ہے، موبائل میں اس کی موبائل کا فون آ رہے ہیں، اس کو میسیج مل رہے ہیں، اور اسی طرح وہ مسجد کے باہر بہت سے معاملات اور امور ہیں جس کو وہ چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے، وہ اس کا دل سارے کا سارا وہیں اٹکا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، دنیا کے امور اور دنیا کے معاملات کو کرتے ہوئے انسان کا دل مسجد میں ہو، لیکن حالت یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت جو تھوڑا سا ٹائم مسجد میں آتے ہیں، دل پھر بھی دنیا کے امور میں اٹکا اور لگا رہتا ہے، بالکل اپوزٹ چلتے ہوئے بھی ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں۔ ایسا راستہ جو بالکل الٹ ہے صحیح راستے سے، اس راستے پہ چل کر بھی ہم اپنے معاملات کو درست دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے راستے پہ جو بالکل انسان کو صراط مستقیم کی بجائے کسی اور راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اس راستے پہ چلتے ہوئے بھی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے امور کو، اپنے اولادوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے معاملات کو جو اس کے ذاتی ہیں، جو اس کے کرنے کے ہیں، وہ تو بالکل الٹ کرے، لیکن اس کا جو رزلٹ ملنے والا ہے، اس کے رزلٹ میں انسان چاہے کہ اس کو وہ ساری خوبیاں ملے، وہ ساری کی ساری وہ چاہت اور خواہش ملے جو وہ چاہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہے۔
مشرق و مغرب کی دوری ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان وہ مسجد سے باہر رہ کر مسجد میں دل اس کا مسجد میں اٹکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں رہے اور دل اس کا باہر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، اس لیے یہ عمل تب ہی ہو سکے گا جب انسان مسجد سے محبت کرے گا، مسجد میں آنے کو وہ اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھے گا۔ جب ایک مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، فرض کی ادائیگی ہے، پوری ہوئی، اللہ اس کو بس ہم جا رہے ہیں، یہ تب ہوگا جب انسان اس کو اپنی محبت سمجھے گا۔ اور دنیا میں اور مسجد سے محبت میں یہی فرق ہے۔ مسجد سے محبت جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ دلی اطمینان اور سکون کا باعث ہے، اور اسی طرح دل روحانی خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، روحانی خوشی سے بھر جاتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں اطمینان آتا ہے۔ اور پھر جو دنیا کے جتنے بھی یہ جنجل ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، کبھی آزما کے دیکھیے گا انسان کو یہ پھر چھوٹے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں اطمینان میں ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا، پریشانی اور تکلیف حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ تو خیالات جب انسان کے پاک اور صاف ہوں گے تو پھر بہت سے معاملات انسان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تو دنیا کی محبت ہو تو دنیا ملے تب بھی اگر اس کو خوشی ملتی تو بڑی جزوی سی، بڑی معمولی سے وقت کے لیے۔ اگر اس کو دنیا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہ ملے دین کو چھوڑ کر، پھر یہاں ذہن میں رکھیے، دنیا کا حصول یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا کا حصول یہ انسان اپنی ضروریات کے مطابق اس کو کرنا چاہیے اور وہ کرتا بھی ہے، لیکن جب بھی کہا جائے کہ دنیا کا حصول برا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین حنیف کو چھوڑ کر، دین حنیف کو چھوڑ کر، اللہ کی رضا و رغبت کو چھوڑ کر جب دنیا کا طالب ہوتا ہے تو پھر یہ طلب انسان کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتی، ہمیشہ کی پریشانی اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل اور روح کے ساتھ اٹک جاتی ہے۔ الغرض بات یہ ہے کہ ایک مسلمان مسجد سے دل لگاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے۔ تو دو باتیں ہم نے یہاں ابھی ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان عرش الہی کا سایہ چاہتا ہے تو وہ جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم اپنے آپ کو پرسکون بھی رکھیں اور اپنی جوانیوں کو پاک صاف بھی رکھیں، جس کو پاک صاف رکھنا آج امت کے لیے آج جتنا ضروری ہے شاید اس سے پہلے اتنا ضروری نہ ہوا ہو، اور جتنا مشکل آج ہے شاید اس سے پہلے اتنا مشکل بھی نہ ہوا ہو۔ تو اپنی جوانیوں کو پاک صاف رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک مسلمان اپنی جوانی میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دین حنیف کے لیے وقف بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، جہاں اس کو ضرورت پڑے اس کی جوانی کی وہ اپنی جوانی کو پیش بھی کرتا ہے۔ اور دوسری بات مسجد سے محبت، اور مسجد میں انسان کا جسم جہاں بھی ہو لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔